اب تک ہم نے ریزیومے رائٹنگ کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے. اب وہ جو ریزیومے بھیجا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک کور لیٹر بھی اٹیچڈ ہوتا ہے, جو کہ اس کو جن کو ریسیو کیا جا رہا ہے, جو بھی ریزیومے ہے یا کچھ بھی ہے, وہ ریسیونگ کے ساتھ جو یہ کور لیٹر ہے ان کو کنونس کرتا ہے فار دیم ٹو اوپن یور سی وی اور ریزیومے اینڈ ریڈ اباؤٹ اٹ. تو آج اس پرٹیکولر ویڈیو میں وی ول ٹاک اباؤٹ کور لیٹرز, کہ یہ جتنے بھی اب کوئی ہائرنگ ہو رہی ہے, کوئی پروپوزلز لکھے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کور لیٹرز اٹیچ کیے جاتے ہیں. کہ فار ایگزامپل اف یو ہیو ریٹن پروپوزل آف 100 پیجز, تو اگر وہ 100 پیجز کا پروپوزل پڑھنے فوراً تو نہیں بیٹھ جاتے, تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک کور لیٹر اٹیچ کیا جاتا ہے جو ان کو کنونس کرتا ہے ان شارٹ ٹو ریڈ دیٹ پرٹیکولر پروپوزل یا ریڈ دیٹ ریزیومے. اور اس کور لیٹر میں آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, آپ ان کو ریزنز دیتے ہیں کہ وائی یو وڈ بی دا رائٹ فٹ فار دس پرٹیکولر جو بھی پوزیشن ہے, یا کوئی گرانٹ ہے, یا کوئی بھی پروپوزل ہے. پھر آپ اپنے جو ریزیومے میں جو چیزیں ایکسپلین نہیں کر پا رہے, کہ چونکہ ریزیومے میں ہم تو بلٹس میں بات کر رہے ہیں, بہت سارے اس میں لاجیکل گیپس بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا ایکسپیرینس 6 مہینے کا ہے, آپ کی باتیں 6 سال والی ہیں, تو اس کو گیپ کو جسٹیفائی کیسے کرنا ہے. یا آپ اگر اپلائی کر رہے ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ ہے انجینئرنگ میں, آپ اپلائی کر رہے ہیں کسی رائٹنگ کی جاب پہ, تو وہ جسٹیفیکیشنز جو ہیں وہ ریزیومے کے تھرو کی جاتی ہیں. آپ اپنے آپ کو باقیوں سے ڈفرینٹ ریزیومے سے تو کرتے ہی ہیں, بٹ لکھ کے بھی اپنا کیریکٹر شو کر کے بھی کر سکتے ہیں, اپنے یونیک ایکسپیرینسز بھی بتا سکتے ہیں, اور اس کو ایک یونیک اسپیکٹ سے کچھ بھی اگر ریزیومے میں چیزیں رہ گئی ہیں ایکسپلین کرنے والی, وہ بھی آپ کور لیٹر کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں. یہ جو کور لیٹرز لکھے جاتے ہیں, ان کا گول ہوتا ہے کہ آپ کا کنیکشن بنے, آپ کے جو گولز ہیں وہ گولز ریلیٹ کرائے جا سکیں کسی آرگنائزیشن کے گول سے جس پہ کے لیے ریزیومے ان دا فرسٹ پلیس بھیجا گیا. کیوریوسٹی جنریٹ کی جائے, کہ ایک کنورسیشنل یٹ کانفیڈنٹ ٹون ہو, کہ ریڈر جو ہے وہ اس کو پڑھ کے یار یہ دس پرسن ساؤنڈز انٹرسٹنگ, آئی شوڈ میٹ دیم. تو اس طرح کی ان کو وائب آنی چاہیے, ریلیونس ہونی چاہیے, ایک سینٹینس آپ کے آرگومنٹ کو سپورٹ کرے کہ وائی یو وڈ بی اے گڈ فٹ فار دس پرٹیکولر پوزیشن. اور اس میں ایک انرجی ایکزوڈ ہونی چاہیے, اس میں انرجی, اس کو پڑھے تو وہ کنٹیجیس ہو, جس طرح ہم ایگزامپلس بھی دیکھیں گے فردر کہ کس طرح سے اس کو ہم ایکسائٹنگ ٹون میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور لے کے جا سکتے ہیں. اب جو بھی آپ کور لیٹر لکھا کرتے ہیں, اس میں آپ نے سب سے امپورٹنٹ جو چیز, سب سے پہلا قدم کسی بھی رائٹنگ کی ٹائپ میں ہوا کرتا ہے ریسرچ. آپ کمپنی کا مشن دیکھتے ہیں, ویژن دیکھتے ہیں, ان کا کلچر دیکھتے ہیں, ان کے لوگ کس طرح کی بات کرتے ہیں, تاکہ آپ اس کو یوز کر کے کور لیٹر میں ایڈ کر سکیں کہ جی آئی ریسنٹلی لکڈ ایٹ دا XYZ کیمپین دیٹ یو ڈیڈ اینڈ آئی اب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کیمپین انہوں نے کیا کی, صرف آپ نے ریسرچ کی ہوگی. پھر جاب کے اوپر بھی آپ نے فوکس کرنا ہے, جو جاب پوسٹ ہے اس کے اوپر کیا بات کی گئی ہے, کس طرح کی جاب پوسٹ ہے, ان کو کس طرح کے بندے چاہیے, کیا چیز چاہیے, کیا اسکل سیٹ چاہیے. وہ اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ کور لیٹر میں ہوائی باتیں کریں گے, جینیرک باتیں کریں گے, جو کسی بھی کمپنی کے لیے یوز ہو سکتی ہے. جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو ان کو صاف پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ تو کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے. تو جب آپ جاب پوسٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں, کلائنٹ کے ایکسپیرینس جو ایگزسٹنگ چیزیں کر رہے ہیں اس سے ریزونیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ ان کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں اسی کور لیٹر کے تھرو کہ آپ ایک اچھا کلچر فٹ کیسے ہیں ان کے لیے, کہ آپ کی کیا ویلیوز ہیں جو ان سے ریلیٹ کرتی ہیں. سپوز کریں کوئی کمپنی ہے, اس کی ویلیو ہے ایتھکس کی, ان کے لیے ایتھیکل مورل ویلیوز, مورل گراؤنڈ بہت ضروری ہے. آپ یہ اپنے کور لیٹر میں شو کر سکتے ہیں, سٹلی ہنٹ کر سکتے ہیں, کوئی اپنی ایگزامپل دے کے, یا کوئی ایگزامپل آپ نے دیا اسی میں یہ بات ایڈ کر کے کہ جی یہ دیکھو جی میں نے ایسے کیا تھا تو میں بڑا ایتھکس کا خیال کرتا ہوں. ریپیٹیشن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. اور لاسٹلی یو ہیو ٹو کیپ اٹ ہیومن, اس میں آپ نے کوئی روبوٹک زبان استعمال نہیں کرنا. دس از یور ٹائم ٹو شائن, دس از ٹائم ٹو شو یور کیریکٹر, اور وہ آپ بیسٹ پاسبل اس کا طریقہ یہی ہے. اب جو کور لیٹر آپ بھیجتے ہیں اس میں آپ اس میں کوئی یوزلی ہیڈنگز نہیں لکھی جاتی ہیں, یہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے. اور اس میں آپ اپنی جو بھی آپ پیراگرافس میں لکھتے ہیں, لیکن آپ کوشش کریں گے کہ بہت بڑے بڑے پیراگرافس نہ ہوں, اور یوزلی 1 پیج کا ہی ہوتا ہے, 1 پیج سے زیادہ نہ جائے تو وہ بہتر ہے. اس میں آپ نے کوئی کانٹیکٹ انفارمیشن ایڈ کرنی ہے وہ بھی کر دیں, ایک گریٹنگز دے دیں, لیکن آپ نے گریٹنگز یہ نہیں کہنی گریٹنگز ہائرنگ مینیجر, بس سمپل گریٹنگز دے دیں, کیونکہ اکثر ہائرنگ مینیجر کا جو ورڈ ہے وہ بڑا اوورلی یوزڈ ہے اور پرانا ہو گیا ہے. آج کے دور میں اس طرح سے نہیں کیا جا رہا. اگر آپ لنکڈن سے اپلائی کریں فار ایگزامپل, تو وہاں پہ نا ریکروٹر کا نام لکھا رہا تھا, یہ جاب پوسٹ کی کس نے, جو اس کو پڑھے گا تو آپ اس کا نام لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اگر نہیں لکھا رہا, اگر کمپنی ہے تو بس آپ گریٹنگز لکھ کے یو کین سمپلی اسٹارٹ.
تو پھر اس کی اوپننگ ہوگی, اوپننگ کے بعد ایک مڈل کا جو ایکچوئل میٹ ہوگا کہ اس میں آپ ریزنز دے رہے ہوں گے وائی, اور اپنے آپ کو یونیک کس طرح ہے وہ بتا رہے ہوں گے. پھر آپ کلوز کر کے اس کو ان کو کمپلیمنٹس, اور آپ یہ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ ریکارڈز یا بیسٹ ریکارڈز, اور اپنا نام ان کو دے سکتے ہیں. اب یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جو بھی آپ کا ریکروٹر ہے ان کے پاس ان کو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ٹیمپلیٹ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ان کو بہت سارے کور لیٹرز آ رہے ہوتے ہیں. تو جتنا آپ پرسنلائز کریں گے, کم از کم آپ نے اپنا اگر کوئی چیز پرانے اپنے کور لیٹر سے لینی بھی ہے تو اس نئے کور لیٹر کو کم از کم 95% آپ نے چینج کرنا ہے. اب آپ صحیح رہیں گے, یعنی آلموسٹ چینج ہی کرنا ہے. اس میں آپ کا نام اور گریٹنگس وہ جو ہے وہ صحیح سیم رہے گی, باقی سب چینج ہوگا تاکہ آپ اس کو بہتر کسٹمائز کر سکیں. آپ ایک اور چیز یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اے آئی کی مدد سے اس کو ٹیمپلیٹائز کر سکتے ہیں, اے آئی کی مدد سے لکھ بھی سکتے ہیں انفیکٹ. اور وین اٹ کمس ٹو ایکچولی کریٹنگ اے گڈ ٹیمپلیٹ فار یور کور لیٹر, آپ کچھ سلاٹس خالی چھوڑ سکتے ہیں. کمپنی کے نام کا سلاٹ ہو گیا, کمپنی کے ریسنٹ کوئی پروجیکٹ کا یا کام کا سلاٹ ہو گیا, کوئی پوزیشن جو ہے اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے باڈی میں وہ سلاٹ ہو گیا. آپ کی جو اچیومنٹس ہیں جو آپ اس سے ریلیٹ کرا سکیں گے کمپنی میں. ہر اچیومنٹ ہر کمپنی کو سمجھ نہیں آئے گی. اگر میں کہتا ہوں میں نے 40 ملین کی سیل کی ہے تو وہ ایک چھوٹے اسٹارٹ اپ کو سمجھ نہیں آئے گا, وہ کہے گا بھائی ہمیں تو 400 کی تو کرا دو, 40 ملین تو بات کی بات. تو میں ان کو اس کی طرح کی چیز بھی بتا سکتا ہوں. تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ ریلیونٹ. اور جو ریسرچ بیسڈ انسائٹ ہے اس کو بھی آپ ٹیمپلیٹائز کر سکتے ہیں, اس کو چھوڑ سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو بعد میں لکھ سکیں. فارمیٹنگ سمپل ہونی چاہیے, کوئی فینسی آپ نے کلر فل نہیں کر دینے اس میں. اور یو آلویز ریفر ٹو اسپیسیفک سیکشنز کہ ایز نوٹیڈ ان مائی پریویس ایکسپیرئنس سیکشن, یا ایز نوٹیڈ ان میرا جو ریزیومے میں وہ فلاں سیکشن ہے, اس کی طرف بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو دیکھ لے. تو یہ تمام چیزیں کسی بھی کور لیٹر میں ضروری ہیں. اچھا, اگر آپ کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, اگر آپ ابھی اسٹارٹ کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ بالکل بگنر ہیں تو آپ کے کور لیٹر میں آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں گے جو آپ نے آلریڈی آپ کو آتی ہیں, یعنی ایسی اسکلز جو کہ آپ نے والنٹیئر ورک یا کوئی انٹرنشپ یا یونیورسٹی کالج اسکول کہیں سے سیکھی ہے, اور اس کو آپ اس کمپنی سے اوور لیپ کیسے کرا سکتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ اپنی ایگرنیس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, آپ اپنی یو بیکم دا ہائپ مین فار دیم, کہ آپ کی جو ٹون ہے وہ ایکسائٹنگ ہوتی ہے. ان کو پتہ ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ لگتا ہے کہ بندے نے لکھا خود ہے. اب اس کی کور لیٹرز کی بیس پہ بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں, بڑی بڑے ایکسچینج پروگرامز کی میں ایڈمیشنز ملتے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی داخلے ملتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ریزیومے سے بڑی بڑی جابس کی اپرچونیٹی اوپن ہوتی ہے. آپ کوئی اگر آپ نے بڑا پروپوزل بھیجا ہے کسی آرگنائزیشن کے لیے تو وہ پروپوزل بھی ویو ہوتا ہے. اگر آپ کا کور لیٹر اچھا ہو, آپ ریلیونٹ چیزوں پہ فوکس کریں گے, اور جتنا آپ ریلیونٹ رہیں گے اتنا آپ کے کور لیٹر میں پاور ہوگی. یو کیپ اٹ کنسائز, 3 سے 4 آپ کے سینٹینسز ہوں گے میکسیمم ایک اس پیراگراف میں, اور اوور آل 5 پیراگرافس آپ شارٹ لکھ دیں گے. یوزلی 200 سے 250 لفظوں کے درمیان میں ایک ڈیسنٹ کور لیٹر ہوتا ہے. میکسیمم اگر آپ نے پش کرنا ہے تو 300 پہ کریں, لیکن میک شیور کریں کہ وہ 2 پیجز پہ نہ جا رہا ہو. اگر وہ 2 پیجز پہ جا رہا ہے تو اس کو کوشش کر کے 1 پیج پہ لیں. پروفیشنل کنورسیشنل ہوں, کہیں پہ اگر ایکسائٹمنٹ شو کرنی ہے تو ضرور کریں. آپ نے بز ورڈ سے بچنا ہے, آپ نے جنیرک نہیں ہونا ہے پلیز. آئی ایم ہارڈ ورکنگ, آئی ایم ٹیم پلیئر, آئی ایم فلاں, اس طرح نہیں کرنا. آپ نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے, آپ نے شو کرنا ہے. Instead of telling them you're a team player, instead of saying I'm a team player, you tell them I have been a part of a team of 10 people and we have this awesome bond, اور جس میں we have collaborative discussions and healthy debates about how to improve the company's growth. دیکھیں, اب میں ان کو ڈیمونسٹریٹ کروں کہ میں ٹیم پلیئر کیسے ہوں. تو یہ بز ورڈ سے بچیں پلیز. پھر آپ نے اپنی جو سچویشن ہے وہ پرسنلائزڈ ایڈ کرنی ہے کہ آپ اس پرٹیکولر سچویشن میں کیسے تھے, اس کمپنی کے کانٹیکسٹ میں آپ کیا کریں گے, تاکہ اس کو ویژولی اس کو وہ دیکھ سکے اور امپلائی کر سکے کیا اس کی کمپنی میں ایسے ہوں گے. گرامر اور ان چیزوں کی کوئی غلطی نہیں کرنی, ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور جو بھی آبجیکشنز ہیں ان کو آپ ٹیکل کریں گے, بہتر سے بہتر چیزیں آپ کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ چیز سمجھیں کہ آپ کور لیٹر میں ہر چیز شاید نہ کر سکیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں, کوئی 2-4 چیزیں رہ بھی جائیں, دیٹ از اوکے, ایز لانگ ایز آپ کی نیت ٹھیک ہے, آپ صحیح طرح سے لکھ رہے ہیں, آپ اس میں کوئی کام چوری سے کام نہیں لے رہے, آپ اس میں پراپر ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں, تو یو ول بی گڈ. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.